لوح الحمد عطا کیے جانے کی حکمت اور نفیس تحقیق محدث دکن نے زجاج المصابی جیم 5 سواد 14/15 میں جامع ترندی شریف سے حدیث پاک روایت کی ہے۔ النبی سید قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا سید ولد آدم یوم القیامہ ولا فخر وبیدی لوح الحمد ولا فخر وامام النبی یوموز آدم فمن سوالاتحت لوئی وانا اول من تنشق انہا لارس ولا فخر رواہ الترمذی۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں قیامت کے دن آدم علیہ السلام کی اولاد کا سردار ہوں، کوئی فخر نہیں، میرے ہاتھ میں حمد کا جھنڈا ہوگا، کوئی فخر نہیں۔ اس دن آدم اور ان کے سوا تمام انبیاء میرے جھنڈے تلے ہوں گے اور سب سے پہلے میں ہی اپنے روزہ شریف سے باہر آؤں گا، کوئی فخر نہیں۔ جامع الترمذی ابواب تفسیر القرآن باب ومن سورت بنی 3975/3441 اسرائیل حدیث نمبر۔ اس حدیث پاک کی شرح کرتے ہوئے حاشیہ زجاجہ میں تحریر فرماتے ہیں، لا مقام من مقامات عباد اللہ کے نیک بندوں کے مقامات میں سے کوئی اللہ الصالحین ارفع والا مقام ہم سے بلند و بالا نہیں، اور تمام مقامات من مقام الحمد ودونا اس کے نیچے ہی ختم ہو جاتے ہیں، اور جب ینتہی سائر المقامات ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبروں کے ولما کان نبینا سید المرسلین احمد الخلائق 431 راج الثانی سردار ہیں، دنیا و آخرت میں ساری مخلوقات سے زیادہ حمد و ثنا کرنے والے ہیں۔ فی الدنیا والآخرہ ایٹی لوح الحمد لیاوی الا لوح الاولون والاخرون والیا الاشارہ بقولہ صلی اللہ علیہ وسلم آدم و من دونا تحت لوح ولسا علمانی افتتح کتابہ بالحمد و اشتق اسما من الحمد فقیل محمد واحمد واقیم یوم القیامہ المقام المحمود وفتح علیہ فی ذلک المقام من المحمد معلم یفتح علی قبلہ ولا یفتح۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو حمد کا جھنڈا عطا کیا جائے گا تاکہ اولین و آخرین سب آپ کے جھنڈے کے زیر سایہ آ جائیں، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد پاک میں اسی جانب اشارہ ہے، آدم علیہ السلام اور ان کے بشمول دیگر حضرات سب میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کا آغاز حمد سے فرمایا اور آپ کا نام حمد سے مشتق کر کے رکھا، اور آپ ہی کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن کی ہمیشہ خوب تعریف کی جاتی ہے، اور احمد سب سے زیادہ حمد کرنے والے سے موسوم فرمایا۔ قیامت کے دن آپ کو مقام محمود پر بٹھایا جائے گا، اور اس مقام میں آپ پر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے وہ خزانے کھولے جائیں گے جو نہ آپ سے پہلے کسی پر کھولے گئے اور نہ آپ کے بعد کسی پر کھولے۔ علی احد بادہ زجاج المصابی جیم 5 جائیں گے۔ آثار اولیاء کے فیوز و برکات 432 ربیع الثانی برادران اسلام، اولیاء کرام و بزرگان دین کے آثار سے برکت حاصل کرنے کے بارے میں بعض لوگ گفتگو کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اولیاء اللہ کے لباس کی تعظیم کی جاتی ہے، اس سے کیا فائدہ ہونے والا ہے؟ ذہن و فکر میں پیدا ہو کر دل کو الجھنوں کا مرکز بنانے والے ان جیسے وساوس کا حضرت سیدی محدث دکن قدس سرا نے نہایت ہی آسان اسلوب میں ازالہ فرمایا ہے۔ چنانچہ تفسیر سورہ یوسف میں آیت کریمہ فلما انجال بشیر القالی وجہ فارتد بصیرہ سورۃ یوسف آیت 96 کے تحت بزرگان دین کے لباس اور دیگر آثار سے برکت حاصل کرنے پر استدلال کرتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں، صاحبو لباس کی صحبت کا یہ اثر ہے تو لباس والے کی صحبت کا کیا اثر ہوگا، اس کو خود سمجھ لیجئے۔ اس آیت کریمہ سے اولیاء اللہ کی اور نیکوں کی صحبت کا مفید ہونا معلوم ہوا۔ نئی تعلیم یافتہ لوگ کثرت سے اور پرانے لوگوں میں وہابی لوگ اولیاء اللہ کے لباس کی برکت کا انکار کرتے ہیں۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ ان کا خیال غلط ہے، اولیاء اللہ کے لباس کی برکت کا انکار نہیں ہو سکتا، مشاہدہ سے بھی برکت ثابت ہے۔ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو اپنا ایک کپڑا عنایت فرمایا تھا، انہوں نے اس کو اپنے کفن کے واسطے رکھا تھا اور وصیت کی تھی کہ اس کو میرے کفن میں شریک کرنا۔ ان سہل رضی اللہ عنہ عن امرات جات النبی صلی اللہ علیہ وسلم ببردہ منسوجہ فیہا حاشیتہا فاخذہا النبی صلی اللہ علیہ وسلم محتاجہ علیہا فخرج لینا ونہا ازارہ فحسنہا فلان فقال قالنی وللا ما سالتا لا لبسہا ان ما سالتا کسنہا ما حسنہا لتکون کفنی قال سہل فکانت کفنا۔ صحیح البخاری کتاب الجنائز باب من استدل کفن فی زمن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فلم ینکر علیہ حدیث نمبر 1277۔ حدیث ایک مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر کے بال تقسیم فرمائے تھے۔ انس بن مالک عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آتی منی فاتی الجمرہ فرماحسم آتی منزلہ بمنی ونہرسم قال للحلاق خز واشار الى جانبہ الائمن سم الائسر سم جل یاٹی الناس۔ صحیح مسلم کتاب الحج باب بیان عن الاسمت یوم النہر عن یرمی سم ینہر سم یحلق۔ حدیث نمبر 3212۔
جس کو حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم نے بڑے ادب اور اہتمام سے محفوظ رکھا تھا۔ ایک صاحب کا تجربہ ہے، ان کو ایک بزرگ نے چینٹ کا جبا دیا تھا، فرماتے ہیں میں اس کو پہنتا تو جب تک بدن پر رہتا کسی گناہ صغیرہ و کبیرہ کا وسوسہ تک نہ آتا تھا۔ پہلے تو میں اس کو اتفاقی امر سمجھا، لیکن جب بار بار پہننے کے بعد یقین ہو گیا کہ یہ اس لباس کی برکت ہے۔ تفسیر سورہ یوسف سواد 285۔ عقیدہ اہل سنت پر قائم رہنے کی نصیحت۔ حضرت محدث دکن علیہ الرحمہ عقیدہ اہل سنت پر استقامت اختیار کرنے کے فوائد مدعو برکات بتاتے ہوئے اور بدعقیدگی کے برے انجام سے باخبر کرتے ہوئے رقم تراز ہیں۔ حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی شیخ احمد نقشبندی سرہندی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں سالک کے لیے ضروری ہے کہ اپنے عقائد کو فرقہ ناجیہ اہل سنت و جماعت کے موافق درست رکھے تاکہ آخرت کی سعادت نصیب ہو۔ بد اعتقادی جو اہل سنت و جماعت کے خلاف ہے زہر قاتل ہے جو دائمی موت و عذاب الہی تک پہنچا دیتی ہے۔ عمل کی سستی اور غفلت پر مغفرت کی امید ہے، لیکن اعتقاد کی خرابی میں مغفرت کی گنجائش ہی نہیں۔ مواعظ حسنہ جیم 2 سواد 306۔ حدیث شریف میں آیا ہے بعض لوگ قیامت کے دن پہاڑ کے برابر نیک عمل رکھتے ہوں گے، مگر فساد عقیدہ کی وجہ سے ان کے سب اعمال ایسے اکارت ہو جائیں گے جیسے ہوا میں ریت اڑ جاتی ہے۔ سلوک مجددیہ سواد 107۔ بد عقیدہ لوگوں کی صحبت اور ان کی کتابوں کے مطالعہ سے بچنے کی تلقین۔ حضرات سیدی محدث دکن رحمہ اللہ علیہ اپنے وضع مبارک میں برے خاتمہ کے اسباب بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں میرے دوستو، خاتمہ خراب ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ آج کل عجیب ہنگامہ ہے، ایک فتنہ برپا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے تو کوئی کچھ کہہ رہا ہے، اس کا کچھ خیال نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائے اور صحابہ کیا فرمائے تھے، اس کی کچھ فکر نہیں، اپنے جو جی میں آیا کہنا شروع کر دیا ہے۔ میرے دوستو، کہیں برے اعتقادات میں نہ پھنسو، ایسی کتابیں مت دیکھو، ایسی صحبتوں میں مت بیٹھو، یہی اعتقادات اگر کل مرتے وقت آ گئے تو پچھتاؤ گے۔ غز جب اعتقادات اصلی حالت میں سامنے آئیں گے تو اس وقت پچھتاؤ گے کہ ایسے اعتقادات نہ رکھتا تو اچھا تھا، ویسے وقت موت آئے گی تو خاتمہ خراب ہو جائے گا۔ 186 فضائل رمضان۔ اولیاء اللہ کی دشمنی پر اللہ تعالیٰ کا اعلان۔ جنگ اولیاء کرام اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے و مقربان بارگاہ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ یہ گوارا نہیں کرتا کہ کوئی شخص انہیں کسی قسم کی اذیت پہنچائے یا ان کی شان میں نامناسب الفاظ کہے۔ اللہ تعالیٰ اولیاء کرام کو تکلیف دینے والوں کے خلاف جنگ کا اعلان کرتا ہے، جیسا کہ حضرت محدث دکن رحمہ اللہ علیہ ولایت کے درجات اور اولیاء اللہ کی اقسام بیان کرنے کے بعد حدیث قدسی کے حوالہ سے فرماتے ہیں میں میرے دوست کو اذیت پہنچانے والے کے خلاف اعلان جنگ کر دیتا ہوں۔ ان اللہ قال من عادی لی ولیہ فقد آذنت بالحرب۔ صحیح البخاری باب التواضع حدیث نمبر 6502۔ بعض دفعہ اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں کا امتحان ان کے مخالفین اور دشمنوں کے ذریعہ فرماتا ہے، مگر پھر بہت جلد مخالفین پر غضب نازل ہونے لگتا ہے۔ یہ نہ سمجھو کہ ہم نے بزرگوں کی مخالفت کی لیکن ہمارا کچھ نہ بگڑا، اولیاء اللہ کو ستا نہ کبھی خالی نہیں جاتا۔ شعر حلم حقبہ تو مواسا کنت چون تو ازحد بگزری رسو کنت۔ اللہ تعالیٰ کا حکم تیرے ساتھ لطف و نرمی کا معاملہ کرتا ہے، لیکن جب تو حد سے بڑھ جاتا ہے تو پھر تجھے وہ رسو کر دیتا ہے۔ مواعظ حسنہ جیم 1 سواد 54/55۔ اولیاء اللہ کی بے ادبی سے خاتمہ خراب ہوتا ہے۔ برادران اسلام، حضرت محدث دکن علیہ الرحمہ نے اولیاء اللہ کی بارگاہوں میں جانے والے راستے کی بھی بے ادبی کرنے پر سخت تنبیہ فرمائی اور برے خاتمہ سے ڈرایا، چنانچہ فرماتے ہیں میرے دوستو، ایک اور وجہ بتلاتا ہوں کہ جس سے خاتمہ خراب ہوتا ہے، سنو، اولیاء اللہ کے ساتھ بے ادبی کرنے سے بھی خاتمہ خراب ہوتا ہے۔ یاد رکھو، آج کل یہ بھی شروع ہو گیا ہے کہ اولیاء اللہ کے ساتھ بڑی بے ادبی ہو رہی ہے، معلوم نہیں ان کا خاتمہ کیسا ہوتا ہے۔ ایک صاحب نے مجھ سے کہا حضرت یوسف صاحب اور شریف صاحب کی درگاہ کے سامنے جو سڑک ہے اس پر سے بھی گزرنا نہیں چاہیے، اندر درگاہ میں جانا تو برا ہے ہی، اس سڑک پر چلنا بھی برا ہے۔ افسوس افسوس اولیاء اللہ کی یہ قدر ہے آپ کے پاس، خدا کے دوستوں کے ساتھ یہ معاملہ ہے، یہ حال ہے تو تب کیا حال ہوگا آپ کا، خیال کر لو، اس کو یاد رکھو، ہرگز ایسا راستہ اختیار نہ کرنا۔ فضائل رمضان سواد 189۔ اولیاء اللہ کا وسیلہ لینا اور ان سے مدد مانگنا۔ کم علمی کی وجہ سے بعض لوگ اولیاء اللہ کا وسیلہ لینے اور ان سے مدد مانگنے کو ناجائز اور شرک کہتے ہیں۔ سیدی محدث دکن رحمہ اللہ علیہ اس پر دلنشین پیرائے میں ایمان افروز روح پرور بحث فرمائی ہے، چنانچہ حضرت قبلہ رقم تراز ہیں۔ دنیا عالم اسباب ہے، ہر بات سبب سے معلوم اور حاصل ہوتی ہے، اگر سبب کو شرک قرار دیں تو زندگی مشکل ہو جائے گی۔
مثال کے طور پر ابتدا حصول ملازمت کے لیے آپ کو کہاں کہاں بھٹکنا پڑتا ہے اور مختلف قسم کی کوششیں ضروری ہوتی ہیں۔ اگر آپ ان اسباب کو شرک سمجھ کر جدوا و جہد نہ کریں تو عمر بھر ملازمت نہیں مل سکتی اور نہ کوئی کام پورا ہو سکتا ہے۔ دوسری یہ کہ کسی شخص سے آپ کی کوئی ضرورت پوری ہو سکتی ہے اور آپ اجنبی طور پر اس شخص کے پاس جائیں تو وہ آپ سے سیدھے منہ بات کرے گا، نہ آپ کا کام کرے گا۔ اگر اس شخص کے دوست اور